شیخ اسامہ بن لادن کو آپ نے کیسا پایا, یعنی رویہ؟ دیکھیں, میں اکثر ہماری جہادی تنظیموں کے سربراہوں سے بھی ملا ہوں, کافی واسٹ میرا ایکسپیرینس رہا ہے. ملا عمر سے بھی ملاقات رہی؟ ملا عمر کو میں اس کے پاس گیا ہوں, لیکن فارمل اس سے 1-to-1 نہیں ہوئی. ٹھیک. ہماری جو چھوٹی سی تنظیم بھی ہوتی تھی نا, اس کا جو کمانڈر تھا وہ لینڈ کروزر خرید لیتا تھا لوگوں کے چندوں سے. اسامہ سب کو فائنینس کرتا تھا جی, اور وہ ٹوین کیبن ٹیوٹا کے علاوہ جو اور مجاہدین کے لیے تھی اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں لیتا. یعنی اسی طرح سادگی سے جس طرح وہ تھے. آپ سوچ نہیں سکتے. میں عمر میں اس سے بڑا تھا جی. میں جب جاتا تھا تو اس کے بچے میرے ہاتھ بھی دھلاتے تھے جی, اور جو میرے لیے کھانا ہوتا تھا وہ مندی بناتے ہیں بہت عرب, جی جی, بکرا اور چاول, اور وہ پراتوں میں چھوٹے چھوٹی ٹکڑیوں میں اسامہ ساتھ بیٹھ کے جی خود توڑ توڑ کے میرے سامنے رکھتا تھا. اتنا عاجز, اللہ سے ڈرنے والا. یہاں پر تو تاثر کچھ اور تھا کہ بڑی ریاست ہے اور یہ ہے معاملات. کچھ نہیں جی, اور اپنی ایک ایک پائی اس نے دی ہے ان کو. اور دیکھیں آفرین ہے ملا عمر پہ بھی, ان امریکی پریشر میں نہیں آیا. اس نے کہا جی ہمیں ثبوت دے دیں کہ یہ 9/11 میں انوالوڈ ہے, ہم ایک مسلمان ملک کے حوالے کر دیں گے, آپ وہاں اس کا ٹرائل کر لیں. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 9/11 ایک سازش تھی؟ بالکل سمجھتا ہوں جی. یعنی یہ واقعہ جو ہے صرف اور صرف جنگ کے لیے, اور ان کو تو جی بہانا چاہیے. آپ دیکھیں نا, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن عراق میں کہاں تھے؟ قذافی کو کیوں مارا؟ کہ اس نے آئل کا ٹریڈ ڈالر سے ہٹا دیا. صدام کو کیوں مارا؟ اسے آپ کو پتہ ہے لیبیا اور عراق میں ہیلتھ, ایجوکیشن, پراپرٹی, جس کی شادی ہوتی تھی اس کو گورنمنٹ گھر بھی دیتی تھی, گاڑی بھی دیتی تھی. اب جو حال ہے آپ دیکھیں, یہ سب یمن میں دیکھیں انہوں نے کیا شروع کر دیا. تو یہ سب مسلمانوں کے دشمن ہے جی. قرآن مجید میں تو کہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے مسلمانوں جو ایمان لائے ہو, یہود و نصارہ کو قریب نہ رکھو, یہ ایک دوسرے کے زیادہ دوست ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس بش آئے, اسامہ آئے, جو بھی آئے, میں سب کا علاج کروں گا. بش میں جوڑ الٹا ڈالے ہوئے. بالکل جی. ہم نے جی ہر ایک کو ٹرین کیا ہے, عیسائی, مرزئی, اچھا, شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, جو بھی ہے ہم ان کے لیے حاضر ہیں. آخر میرے پاکستانیوں کا ہی علاج ہوگا نا جی. جی بالکل. اب اگر ربوہ میں ہمارا بچہ ٹرین کر رہا, لوگوں کا علاج کر رہا ہے, تو ہم پاکستانیوں کا بھلا ہو رہا ہے. اب میں کہوں نہیں جی نہیں, میرے پاس تو صرف فلانی مسلک کا آدمی آئے گا, نہیں, ایسی ہماری کوئی سوچ نہیں ہے. تو کبھی آپ نے مصلحت نہیں رکھی؟ مطلب کچھ چیزوں میں تو بندہ رکھتا ہی ہے, بعض دفعہ بندہ اپنے ماضی سے تھوڑا سا چھپا لیتا ہے, تھوڑا سا رائٹ ہو کے نکل جاتا ہے. کبھی نہیں جی. کیوں؟ نیور. کیا میں نے کوئی ایسی غلط چیز کی نہیں ہے جو جس کے لیے مجھے شرمسار ہونا پڑے. میں نے جو بھی چیزوں کے لیے کام کیا ہے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کیا ہے. کسی کو برا لگتا ہے تو لگے, بہت کو لگتا ہے جی. آپ کسی سے پوچھیں میرے پروفیشن میں تو وہ کہتے ہیں یہ آدمی بلیک اینڈ وائٹ ہے, یا لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا اس کو ہیٹ کرتے ہیں, بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ کو لے گئے, قید میں چلے گئے, آپ واپس آئے, تو اس دوران کئی صحافیوں نے آپ کی والدہ سے بھی انٹرویوز وغیرہ کیے, کوشش کی, تو انہوں نے سیدھا کہا کہ ہاں اسامہ بن لادن کا علاج کرتے تھے, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو جب آپ واپس آئے تو کیا تھا ماحول, کیا تھا؟ دیکھیں آپ مزے کی بات سنیں کہ امریکی وائٹ فیمیل جرنلسٹ بہت آئی ہوئی تھی. میری ماں کا وہ بھی انٹرویو کرتے, اماں پڑھی ہوئی تھی, BA تھی پرانی, تو ان سے وہ پوچھتی تھی, ایک اماں جی کو تو نام بھی یاد تھا, وہ پوچھتی تھی کہ تم روتی ہو؟ کیونکہ جب تم سے ہم بات کریں تو تم شیرنیوں کی طرح بات کر رہی ہوتی ہے, لکھا بھی انہوں نے, اور ہائی کورٹ میں بھی جا کے تم کیس لڑ رہی ہو. تو اماں جی نے کہا ہاں میں روتی ہوں, میں رات کو اپنے اللہ کے سامنے روتی ہوں. تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں امید ہے کہ وہ واپس آ جائے گا؟ تو اماں نے کہا تمہارے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. تو کہتے پھر تم ماں سے یہ سوال کیسے کر سکتے؟ تو جب میں واپس آیا جی تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ملا لوگوں کی طرف سے, بڑی پذیرائی ہوئی, اور بہت زیادہ میں تو حیران تھا جی کہ مجھے اندر
قید میں پوچھا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا چیز ہیں, آپ کے لیے اندرون سندھ میں بھی جلوس نکل رہے ہیں. تو یہ اماں کی دعا اور اس کا کرم تھا, اور تو کچھ نہیں. میں نے کہیں پڑھا کہ والد صاحب کو صدمہ پہنچا جب نہیں جی نہیں, والد صاحب کو آلزہائمرز کی ڈیزیز ہو چکی تھی. اوکے. وہ پہچانتے ہی نہیں تھے کسی کو. جب آپ واپس آئے تو مطلب وہ پہچان لیا انہوں نے, بٹ ان پہ کوئی امپیکٹ نہیں تھا. اور جاتے وقت بھی پتہ نہیں کس موج میں انہوں نے کہا ہمت رکھنی ہے. وہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھے اور دلیر آدمی تھے, تو لیکن وہ آلزہائمرز کے مریض تھے. تو یہ آپ کہتے ہیں مجھے ان سے محبت ہے اور میں نے ان کا علاج بھی کیا, تو آپ کو پاکستان جیسے معاشرے میں جب بعد میں بدلا 180 ڈگری پہ بدل گیا, کوئی نہ کوئی رکاوٹ بعد میں چیزیں تو آتی ہیں بندے کی. بہت آتی ہیں جی. مجھے میرے اس پاسٹ کی وجہ سے بہت جگہوں پہ کافی رکاوٹیں آئی, لیکن میں یہ کہتا ہوں ہماری یہ سوچ ہے کہ میرے لیے پاکستان نے کیا کیا. میری سوچ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا. میں اپنے حصے کی ایک شمع جلا رہا ہوں. میں نہیں ذمہ دار کہ پورا ملک کیا, میں اپنی آرتھوپیڈک کے شعبے میں دا بیسٹ آف دا بیسٹ بنا رہا ہوں. اللہ نے بنوا دیا, اور جب انٹرنیشنلی کسی بھی جگہ سے کم نہیں ہے, سو کم از کم میں تو اپنا حق ادا کر دیا. اب جب تک ہماری سوچ یہ نہیں آئے گی, آپ دیکھیں جاپان 2nd ورلڈ وار ہارا جی, جرمنی 2nd ورلڈ وار ہارا. کبھی سنا کہ جاپانی اور جرمن ملک چھوڑ کے چلے گئے؟ اینٹ سے اینٹ بچ چکی تھی ان ملکوں کی, سب وہیں رہے. اب دیکھیں کہاں پہنچ گئے. بہت آگے. ہمیں تو جی بہانا چاہیے نکلنے کا, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اوپر ہیں وہ 2 نمبر ہیں. وہ ہمارے لوگوں کو موقع نہیں دیتے. ان جاپان جرمنی وغیرہ میں محب وطن لوگوں نے سارا کچھ لے کے برابر کی اپرچونٹیز دے کے ڈیولپ کیا. اللہ یہ وقت بھی لائے گا اور ہمارے ملک کو انشاءاللہ العزیز, ہم لوگ راک باٹم ہیں, پستی کی حد تک پہنچ چکے ہیں. میرے جیسا بندہ کہتا ہے اللہ کے فضل سے اب ہم اوپر ہی جائیں گے, اور انشاءاللہ میری دعا یہ ہے جی. اور خاص طور پہ جو عمرے شمرے پہ جاتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں میری طرف سے یہ دعا کرنا, یا اللہ جس نے پاکستان کے ساتھ 2 نمبری کی ہے اس کو غرق کر دے. میں کہتا ہوں ان کی ہدایت کی دعا نہیں, میں حضرت نوح والی دعا کرتا ہوں کہ ان کا گھر بھی نہ رہے اس زمین پہ. اور دوسری دعا یہ ہے کہ یا اللہ بے غیرت مسلمانوں کو جگا کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ کدھر گئی جی. پاکستانی مسلمان ملکوں کی فوج جس کا ایک CNC ہمارا CNC تھا, $4 ملین a year تنخواہ لیتا تھا جی, وہاں سے کتنے گئی وہ فوج جی. آپ دیکھیں یمن جیسے ملک نے کھڑا ہوا ہے, باقی سب بے غیرت اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے. ڈاکٹر عامر عزیز صاحب, آپ کو لوگ کس طرح سے یاد رکھیں گے, کیا سوچتے ہیں؟ مجھے یاد رکھیں گے جی کہ ایک پاگل اللہ سے ڈرنے والا اور انتہائی محب وطن شفیق آدمی تھا.